الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر إلى غير أهلها فانتظر الساعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ کریم کو کئی چیزیں ناپسند ہیں، انہی ناپسندیدہ چیزوں میں سب سے بڑی چیز جو اللہ ناپسند کرتا ہے وہ ہے تفرقہ بازی اور آپس کی ناچاکی اور بے اتفاقی. یہ اللہ کو نہایت ناپسندیدہ ہے، اور جب یہ چیزیں کسی گھر کے اندر، کسی معاشرے کے اندر، کسی ملک کے اندر جب یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو اللہ کا غصہ ان کے لیے حلال ہو جاتا ہے. یعنی اللہ پھر اس علاقے کو، اس ملک کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ اسے غصے کی نظر سے دیکھتا ہے. پھر جب یہ چیزیں زیادہ ہو جاتی ہیں، یعنی نفرتیں، بغض، حسد، کینہ اور تفرقہ بازی، جب یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، پھر چاہے وہ گھر ہو، خاندان ہو، علاقہ ہو، ملک ہو، ادھر کیا ہوتا ہے؟ بے امنی ہوتی ہے. پھر وہ گھر نہیں رہتا، ملک نہیں رہتا، بلکہ وہ ایک جہنم بن جاتی ہے دنیا ہی کے اندر. گھر کی مثال آپ کے سامنے ہے. جب گھر کے اندر نہ اتفاقی ہوتی ہے، پھر آپ کے پاس مال بھی ہو، اولاد بھی ہو، ساری چیزیں ہوں، لیکن آپ کے پاس سکون کبھی نہیں ہوگا. کیوں؟ جب واپس آئیں گے جھگڑا، فساد، تو اتفاق نہیں ہے تو وہ گھر نہیں. یہی حالت ملک کی بھی ہے. اب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے جانے کے بعد تقریباً 1450 سال گزر چکے ہیں. جاتے وقت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ چیزوں کو بیان کیا جو قیامت تک ہونے والی ہیں،
ان میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے قیامت کی نشانیوں کو بیان کیا۔ انہی نشانیوں میں ایک نشانی پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ لوگوں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ حرج زیادہ نہ ہو جائے۔ تو صحابہ سوال کیا کرتے تھے، صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول حرج کیا چیز ہے؟ فرمایا قتل و غارت عام ہو جائے گی۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے تفصیل فرمایا اتنا زیادہ قتل ہوگا کہ قتل کرنے والے کو پتہ نہیں ہوگا کہ جسے قتل کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں، اور جو قتل ہو رہا ہوگا اسے بھی پتہ نہیں ہوگا کہ مجھے کس بات کے اوپر قتل کیا جا رہا ہے۔ آج وہ زمانہ ہے کہ نہیں؟ پیغمبر علیہ السلام نے پہلے بیان کر دیا، اور میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ جب اتفاق ختم ہوگا تو یہ چیزیں بہت زیادہ ہوں گی۔ سکون انسان کی زندگی سے بالکل اٹھا لیا جائے گا، مال جائیداد اولاد ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی انسان خوش نہیں ہوگا، اندر دل جل رہا ہوگا، سکون بالکل نہیں، راتوں کو نیندیں اڑ جائیں گی۔ وجہ کیا ہے؟ نہ اتفاقی۔ اللہ قرآن کے اندر بیان کرتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اے لوگو جمع ہو جاؤ، کس چیز کے اوپر؟ بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو پکڑ کر۔ دنیا کے اندر اگر مسلمانوں کو جمع کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے۔ جب اللہ کا قرآن پکڑیں گے، یہ اللہ کی رسی ہے، سارے جڑ جائیں گے۔ جب اللہ کے قرآن کو چھوڑیں گے تو اللہ کی رسی کو چھوڑیں گے۔ جب اللہ کی رسی ہاتھ سے نکل گئی انسان کبھی نہیں جڑ سکتے۔ آج مسلمانوں کی تعداد کوئی کم نہیں ہے، آج مسلمان اربوں کی تعداد میں ہے۔ آپ اپنے پاکستان کی آبادی سے اندازہ لگائیں تو کتنے کروڑوں کے اندر مسلمان ہیں۔ چھوٹا سا ملک ہے، اتنا بڑا ملک نہیں۔ پھر اسی طریقے سے اپنے ساتھ ہندوستان کو دیکھیں، کتنے مسلمان ہیں۔ تو اسی طرح پوری دنیا کے مسلمانوں کو اگر آپ اکٹھا کریں تو کافروں کے ممالک میں سے کوئی ملک ایسا نہیں کہ جو پاکستان کی یعنی مسلمانوں کی تعداد کو پہنچ سکتا ہو، نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن مسلمانوں کی مجموعی حالت کو اگر انسان اٹھا کر دیکھتا ہے اس وقت تو مسلمان کیا ہیں؟ ذلیل و خوار ہیں۔ زمانے کے اندر مسلمانوں کی کوئی حیثیت اس وقت زمانے میں نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں کی تعداد تو بہت کم ہے، تعداد کم نہیں۔ آپ اگر غزوہ بدر کی تعداد کو اٹھا کر دیکھیں تو کل تعداد آپ کو کتنی ملتی ہے؟ مسلمانوں کی گنی چنی 313۔ وہ 313 پوری دنیا کے خلاف کھڑے ہوئے، اور فتح کی دنیا کی نہیں کی۔ حضرت عمر خود فرماتے ہیں مجھے وہ زمانہ یاد ہے کہ 3 دن ہم کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، کپڑوں کے اندر پیون تھے، لیکن آج میں عمر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ کیسر و کسرا یہ امپائر تھا، یعنی دنیا کی بڑی سپر طاقت تھی یہ دونوں۔ جیسے امریکہ اور روس وغیرہ یہ سپر پاور رہی ہیں، اسی طرح کیا کیسر و کسرا تھے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ کیسر و کسرا کے خزانے میرے قدموں کے اندر ہیں۔ تھا مسلمانوں کا وہ زمانہ، لیکن کیا تھا؟ غیرت تھی، ایمانی جذبہ تھا، ایمانی قوت تھی مسلمانوں کے اندر۔ مسلمانوں نے فتح کیا، تعداد سے فتح نہیں ہوئی، کس سے ہوئی؟ غیرت سے فتح ہوئی۔ آج مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، لیکن مسلمانوں کے اندر ایمان کی کمزوری اور غیرت کی کمزوری ہے، اور اس کی وجہ غیرت کے ختم ہونے کی وجہ اور ایمان کی کمزوری کی وجہ کیا ہے؟ وہ قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ جو اللہ نے دستور دیا، جو اللہ نے طریقہ اور قانون دیا،
ہم نے اس قانون کو چھوڑ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو۔ جب اللہ کی رسی کو تھامو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے، تمہاری معاشرے کے اندر ایک عزت ہوگی، ایک وقار ہوگا، ایک تمہارا نام ہوگا، کافر تمہارے نام سے تھر تھرائیں گے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب اللہ کے قرآن پر آؤ گے۔ لیکن آج مسلمانوں کے اندر اتنی تقسیمیں ہو چکی ہیں کہ مسلمان قرآن کے اوپر آ ہی نہیں رہا، اور یہ تقسیم انگریز کر کے گیا ہے۔ یہ انگریز نے مسلمان کے اندر تقسیم ڈالی۔ سب سے پہلی تقسیم جو ہماری ہوئی وہ ملکی تقسیم۔ اپنے ملک کا ہے تو اس کی وجہ سے بولیں گے، لڑیں گے، مریں گے۔ پہلی تقسیم جو کر دی وہ ملک کی۔ اب صورتحال کیا ہے؟ پاکستان والا کوئی ہے تو ٹھیک ہے، اگر انڈیا میں مسلمان مرتے ہیں، فلسطین میں مسلمان مرتے ہیں، افغانستان میں مسلمان مرتے ہیں، ہمیں کیا لگے؟ ہمارا تو ان کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں۔ ملکی تقسیم آ گئی ہماری۔ پھر ہماری تقسیم ہوتی ہے لسانی تقسیم، زبان کی تقسیم۔ ہم دیکھیں گے ہماری زبان والا ہے کہ نہیں۔ اگر ہماری زبان والا ہے پھر ہم کچھ نہ کچھ بات چیت کریں گے۔ پھر آگے آئیے ہماری قومی تقسیم، ہماری قوم کا ہے کہ نہیں۔ اگر قوم کا ہے، قوم والوں کے بارے میں بھی ہمارا یہی نظریہ ہے، جو کچھ ہوتا ہے ہونے دے، لیکن کچھ نہ کچھ ہم چلیں گے۔ یہ تقسیم بھی ہماری ہو گئی۔ اس کے بعد ہماری تقسیم مسلکی تقسیم، ہمیں مسلکوں کے اندر بانٹا گیا ہے۔ ایک مسلک والا وہ دوسرے مسلک والے کو برداشت نہیں کر رہا، ایک مسلک والا دوسرے مسلک والے کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ اس حد تک ہم گر چکے ہیں۔ اگر دوسرے مسلک والا مرتا ہے اسے مرنے دو، کیوں؟ ہمارے مسلک کا ہی نہیں۔ حالانکہ یہ مسلمانوں کی شان نہیں۔ مسلمان کی شان کیا ہے کہ وہ دور کسی دوسرے ملک کے اندر کلمہ پڑھنے والا ہے، اگر اسے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ادھر ہم چین اور آرام کے ساتھ نہ بیٹھے، یہ مسلمان ہے۔ کیوں؟ خاندانی رشتے، مسلکی رشتے، اور اسی طریقے سے یہ تمام کے تمام رشتے یہ پیچھے ہیں۔ سب سے پہلا رشتہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب تک اس رشتے کو مقدم نہیں رکھیں گے ہمارے اوپر ذلت اور خواری ہی خواری ہوگی۔ آج مسلمان کٹ رہا ہے ہر ملک کے اندر، ایک ملک کی بات نہیں، اپنے ملک کو اٹھائیے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا، سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ کٹ رہے ہیں، لیکن کیا مسلمان بالکل خاموش ہے۔ مسلمان کہتے ہیں میری بیوی محفوظ، میرے بچے محفوظ، میرا خاندان محفوظ، مجھے کیا لگے دوسرے مسلمان سے۔ لیکن یاد رکھ لیں، آگ جب جلتی ہے تو وہ نہیں دیکھتی کہ کون ہے، وہ ہر چیز کو جلاتی ہے۔ وہ سوکھی لکڑی کو بھی جلاتی ہے، گیلی لکڑی کو بھی جلاتی ہے۔ آج اگر ہمارے مسلمان بھائیوں کے اوپر مشکل وقت ہے، ہم سارے خاموش ہیں، یاد رکھ لیں کل ایسا ہی معاملہ ہوگا، ہمیں بھی کاٹا جائے گا لیکن بولنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تالی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ آج ہم نہیں بول رہے، مسلمان کٹ رہے ہیں، کل ہم کاٹے جائیں گے تو لوگ ہمارا تماشا دیکھیں گے۔ ہماری ایک ہی رٹ ہوتی ہے، ایک ہی رٹ، کہ ہمارا قصور ہی نہیں، ہمارے حکمران ایسے ہیں۔ یاد رکھ لے، حکمران تب اللہ مسلط کرتے ہیں برے جب انسانوں کے اپنے اعمال بگڑتے ہیں۔ جب اپنے اعمال بگڑ جاتے ہیں تو اللہ حکمران اٹھا کر برے بھیج دیتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اذا وسد الامر الى اہل غیرہا،
غیر اہلہا فانتظر الساعہ، لوگوں جب تمہارے اوپر ایسے حکمران مسلط کر دیے جائیں جو حکمرانی کے اہل نہ ہو تو تم لوگ قیامت کا انتظار کرو۔ پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ جو دور چل رہا ہے آپ مت یہ سمجھ رہے ہو کہ زمانہ درست ہوگا، نہ، اب زمانے نے درست نہیں ہونا، دن بدن دنیا پیچھے جا رہی ہے، آگے جتنی نسلیں آئیں گی اور بگڑے گا کام۔ اس وقت کرنا کیا چاہیے؟ اس وقت اپنا ایمان بچانا چاہیے۔ اس وقت جس انسان کا ایمان بچ گیا وہ سمجھے کہ اللہ نے مجھے بہت بڑی دولت سے نواز دیا۔ اب معاشرے کو ابھی ٹھیک کرنا بہت مشکل کام ہے۔ یہ وہ معاشرہ ہے، یہ وہ معاشرہ ہے اور یہ وہ زمانہ ہے جس کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبقى القرآن الا رسمہ، کہ لوگوں قیامت کا ایک زمانہ آئے گا، قیامت کے قریب کہ قرآن باقی نہیں رہے گا لیکن قرآن کے حروف باقی رہیں گے۔ یہ وہ زمانہ ہے۔ آج صرف اور صرف باقی ہیں تو قرآن کے حروف۔ آج آپ کے گھر میں قرآن نہیں، آج آپ کے علاقے میں قرآن نہیں، آپ کی حکومت میں قرآن نہیں، سارے فیصلے قرآن کی مخالفت میں ہو رہے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں لوگوں سود سے بچو، قتل سے بچو، حرام سے بچو، اپنے بھائی کا مال مت کھاؤ، ساری چیزوں سے قرآن منع کر رہا ہے، لیکن ہمارا معاشرہ سارا قرآن کے مخالف ہے کہ نہیں؟ بالکل یہ وہ زمانہ ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کے صرف خط رہ جائیں گے، قرآن کے یہ حروف کالے رہ جائیں گے، وہی زمانہ ہے۔ فرمایا لا یبقى الاسلام الا اسمہ، اسلام باقی نہیں رہے گا لیکن صرف اور صرف نام اسلام کا ہوگا۔ اور آج بھی کیا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم نے صرف کلمہ پڑھا ہے، ہمارے کام مسلمانوں والے نہیں۔ آج آپ اپنی اور تو اور مسجدوں سے اندازہ لگائیں، مسلمانوں کی پہچان کدھر ہے اور مسلمانوں کا پتہ کدھر چلتا ہے کہ فلاں مسلمان ہے اور فلاں کافر ہے؟ پیغمبر علیہ السلام کے زمانے کے اندر صحابہ کیا فرماتے تھے؟ صحابہ فرماتے تھے کہ ہمارے زمانے کے اندر مسلمانوں کا پتہ مسجد سے چلتا تھا، کہ کون مسجد کے اندر آتا ہے اور کون مسجد میں نہیں آتا، کون نماز پڑھتا ہے کون نماز نہیں پڑھتا۔ ہم صرف اور صرف مسلمان اسے سمجھتے تھے جو مسجد میں ہوتا۔ آج آپ اپنی مسجدوں کو ذرا نظر دوڑا کر دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنے مسلمان ہیں۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا یبقى الاسلام الا اسمہ، صرف اور صرف اسلام کا نام باقی رہے گا۔ اور آگے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اشر الناس من تحت ادیم السماء العلماء السوء، فرمایا آسمان کی چھت کے نیچے سب سے برے جو لوگ ہوں گے وہ علماء سوء ہوں گے، یعنی برے عالم ہوں گے۔ کبھی بھی کسی کے لباس سے اسے مت پہچانے، داڑھی، پگڑی، سفید لباس، اس سے کسی کو عالم مت کہے۔ عالم کیا ہے؟ عالم کی تعریف قرآن نے خود بیان کی۔ قرآن نے کہا عالم وہ ہے کہ جو اللہ کے دین کو بیان کرتے ہوئے لوگوں کو اپنے سامنے نہ رکھے، یعنی میں نے یہ بات کی تو فلاں آدمی ناراض ہو جائے گا، میں نے فلاں بات کی تو فلاں مجھے ایسے کر دے گا، مجھ سے مسجد چلی جائے گی، میرا فلاں کام غلط ہو جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ عالم وہ ہے کہ جو اللہ کے دین کو بلا جھجک لوگوں کے سامنے بیان کرے، اور جو نہیں کرے گا اس کے بارے میں وعید ہے، اور وعید بھی قرآن کے اندر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو چھپاتا ہے قرآن میں سے، قرآن لوگوں کو پڑھ کر نہیں سناتا، وہ لعنتی ہے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے،
اس کے اوپر لوگوں کی لعنت ہے، اور اس کے اوپر ہر لعنت کرنے والی چیز کی لعنت ہے، اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ سمندر کی مچھلیوں تک اس کے اوپر لعنت کرتی ہیں۔ تو وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ تفرقہ بازی، میرا مسلک، میرا فرقہ اس کے اندر بٹے ہوئے ہیں۔ جب تک فرقوں کے اندر بٹیں گے، مسلکوں کے اندر بٹیں گے تو کبھی جڑ نہیں سکیں گے، اور جب جڑیں گے نہیں تو اللہ کی لعنت اور اللہ کی پٹکار ہوگی۔ جب اجتماعی طور پر نہیں جڑیں گے، اجتماعی طور پر ہم سارے کے سارے اکیلے اکیلے ہوں گے تو سارے کے سارے لوگوں کے اوپر کیا ہوگی؟ لعنت ہوگی۔ آج وہی زمانہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لوگوں جڑو۔ پیغمبر علیہ السلام نے بھی کیا فرمایا؟ جڑنے کی تلقین کی۔ اگر آپ صحابہ کے زمانے کو اٹھا کر دیکھیں تو انسان کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ ویسے اللہ نے دنیا نہیں دی کہ پوری دنیا کے اوپر حکمرانی وہ 313 لوگوں نے کی اور اپنے ساتھ لوگوں کو جوڑا۔ کچھ ان کے اندر خوبیاں تھیں۔ اب غزوہ موتہ ہے، یعنی لڑائی چل رہی ہے، صحابی تیر لگے ہوئے ہیں، ایسے لائنوں میں پڑے ہیں۔ تو ایک صحابی نے آواز لگائی، فرمایا پانی لے کر آؤ۔ پانی لایا گیا۔ جب پانی پہنچ جا پاس تو دوسرے صحابی نے آواز لگائی پانی کے لیے۔ انہوں نے کہا مجھے چھوڑو، دوسرے کو پانی دو۔ دوسرے کے پاس پانی پہنچ جا، اب یہ حالت مرگ کے اوپر ہے، یعنی روح نکلنے والی ہے، پانی مانگا ہے۔ دوسرے صحابی کی آواز سنی، انہیں دے دیا۔ انہوں نے آگے سے تیسرے کو دے دیا۔ انہوں نے کہا نہ، پہلے کے پاس لے کر جاؤ۔ جب پہلے کے پاس پانی واپس لایا گیا، روح ان کی نکل چکی۔ یہ کیا ہے؟ آپس میں محبت ہے۔ اس لیے اللہ نے کیا دی؟ دنیا بھی دی اور آخرت بھی دی۔ آخرت میں کیا سرٹیفکیٹ ملا؟ رضی اللہ عنہ، اللہ راضی ہے ان سے، ورضوا عنہ، اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ ویسے ہی نہیں ملا، دنیا بھی ملی، حکمرانی بھی ملی، بادشاہت، ہر چیز ملی، اور آخرت بھی مل گئی۔ وجہ کیا تھی؟ آپس میں محبت۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان سب کو ساتھ لے کر چلنے والے تھے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہمیں لے کر چلنے والا کوئی نہیں۔ پہلے عرض کیا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے جب نااہل قسم کے حکمران آپ کے اوپر مسلط ہو جائیں گے تو سمجھو کہ قیامت آنے والی ہے۔ پھر انتظار نہ کرو قیامت کا، پھر سمجھو کہ قیامت اب آپ کے سر کے اوپر ہے۔ پیغمبر علیہ السلام لے کر چلنے والے تھے۔ غزوہ تھا، صفیں باندھ رہے تھے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام۔ صفیں باندھی تو ایک صحابی صف سے نکل کر تھوڑا آگے تھا۔ پیغمبر علیہ السلام نے چھڑی کے ساتھ اسے پیچھے کیا۔ جب چھڑی سے پیچھے کیا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے میرے اوپر چھڑی ماری ہے، میں آپ سے بدلہ لوں گا۔ اب اگر آگے پیغمبر علیہ السلام ظرف نہ رکھتے تو کہتے کہ کیا ہو گیا، میں امیر ہوں اگر میں نے چھڑی ماری۔ لیکن پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ فرمایا میں بدلہ چاہتا ہوں، مجھے بدلہ دیجئے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آؤ بدلہ لے لو۔ فرمایا نہ اللہ کے رسول، ایسے میں بدلہ نہیں لوں گا۔ جب آپ نے مجھے چھڑی ماری تو میری کمر ننگی تھی، آپ بھی اپنی کمر ننگی کریں، میں آپ کو چھڑی مارتا ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنی چادر اٹھائی تو وہ صحابی دوڑ کر پیچھے سے پیغمبر علیہ السلام کو پکڑ لیا۔ فرمایا اللہ کے رسول میری یہ خواہش تھی کہ مرنے سے پہلے پہلے آپ کے جسم کو چھو لوں۔ یہ کیا ہے؟ محبت ہے۔ یہ محبت ویسے ہی نہیں بنتی، یہ نفرتوں، حسد، کینہ، بغض ان چیزوں سے نہیں بنتی۔ پہلے بھی عرض کیا ہے جتنی نفرتیں کریں گے، جتنا بغض، حسد، کینہ دل میں بٹھائیں گے، کسی کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے، کسی کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ ہر ایک کی تقدیر اللہ نے پہلے لکھ دی ہے، کسی کا کچھ نہیں کر سکتے۔ نقصان کریں گے اپنا کریں گے، سکون برباد کریں گے اپنا کریں گے، گھر برباد کریں گے اپنا کریں گے۔ تو جب جڑیں گے،
ایک گھر صرف معاشرے کی بات نہیں کرتا، ایک گھر کے اندر 7 8 10 آدمی اگر یہ جڑ گئے تو یہ گھر کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ گھر ہے۔ جو ملک والے آپس میں جڑ گئے یہ سب سے بہترین ملک ہے۔ آج اگر کوئی ملک جڑ جائے آپس میں، یعنی ملک والے آپس میں جڑ جائیں، آپ دیکھیں اس ملک کو اللہ کیسی ترقی عطا کرے گا۔ آج میں نے پہلے آپ سے عرض کی کہ آج مہنگائی ہے، قتل و غارت ہے، مسلمان کا خون بہایا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ نا اتفاقی۔ آج جڑ جائیں تو کیا ہے؟ بالکل امن ہی امن۔ کیوں؟ قرآن کا نسخہ ہے، قرآن نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کو عزت کیسے ملے گی؟ بحبل اللہ، اللہ کی رسی سے ملے گی۔ اور جب تک آپ نے مسلک کا چشمہ پہنا نا، جب تک آپ نے قرآن کو پڑھا مسلک کا چشمہ پہن کر، تو کبھی بھی راہ راست پر نہیں آ سکتے۔ راہ راست پر آئیں گے مسلکی چشمے کو اتار کر، صرف اور صرف سادہ قرآن جب آپ پڑھیں گے تو راہ راست پر آئیں گے۔ آج ہر ایک اپنے مسلک کی بات کر رہا ہے، ہر ایک کو اپنا مسلک عزیز ہے۔ آپ صحابہ کے دور کو اٹھا کر دیکھیں، کون سا مسلک آپ کو نظر آئے گا؟ کوئی مسلک آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ صرف اور صرف ایک ہی نام چلتا تھا، مسلم، مسلمان، اسلام والا، کلمے والا، لا الہ الا اللہ والا۔ کوئی نہیں، کوئی بریلوی نہیں، کوئی دیوبندی نہیں، کوئی کسی قسم کا کوئی فرقہ نہیں۔ آج تو ایک ایک فرقے کے اندر آگے ہزاروں ہزاروں شاخیں ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے پہلے فرمایا، لوگوں بنی اسرائیل کے اندر 72 فرقے بنے ہیں، تمہارے اندر 73 فرقے بنیں گے، لیکن یاد رکھ لو ایک فرقہ ایسا ہوگا جو جنت کی طرف جائے گا، باقی 72 کے 72 جہنمی ہوں گے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو ایک فرقہ ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ جو قرآن اور سنت کے پیچھے چلنے والا ہوگا۔ صرف اور صرف 2 چیزوں کو اپنائیں، قرآن اور سنت کو، تیسری کسی چیز کو درمیان میں نہ لائیں، نہ کسی مسلک کا درمیان میں لائیں، نہ کسی فرقے کو درمیان میں لائیں۔ جو افغانستان میں مر رہا ہے وہ بھی ہمارا بھائی ہے، فلسطین میں مر رہا ہے وہ بھی ہمارا بھائی ہے، جو ہمارے علاقے کے باہر مر رہا ہے وہ بھی ہمارا بھائی ہے۔ اب لاہور کے اندر ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے جا رہے ہیں، لیکن کیا ہم سارے خاموش ہیں؟ کیوں؟ ہمارا مسلک نہیں ہے نا، ہمیں کیا فکر، ہمیں کیا غم۔ لیکن یاد رکھ لیں کہ کل اللہ کو منہ لگانا ہے، کل محمد الرسول اللہ کی بارگاہ میں محمد الرسول اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ کیسے منہ دکھائیں گے؟ کیا ہمارے بھائی مر رہے تھے، ہم تماشا دیکھ رہے تھے، ہم سو رہے تھے، ہم کھا رہے تھے اس وقت، تو اللہ کے رسول کو کیسے منہ دکھائیں گے؟ لہٰذا کسی طور پر خاموش مت بیٹھیں، اور غم کرے اور ان اپنے بھائیوں کے لیے دعا بھی کرے۔ اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔